اسلام کی بہت ساری تعلیمات ایمان سے جڑی ہوئی ہیں، بہت ساری تعلیمات عمل سے جڑی ہوئی ہیں، اور بہت ساری تعلیمات اخلاق اور دلوں کی ستھرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انسان کی کاملیت علم سے بھی ہے، انسان کی کاملیت اس کی مہارت اور اس کے فن سے بھی ہے، انسان کی مہارت اس کے اندر پائی جانے والی اچھی صفات اور اچھی خوبیوں سے بھی ہے، انسان کی کاملیت اچھے اخلاق سے ہے، اچھے کردار سے ہے، اچھی گفتار سے ہے، اچھے اٹھنے بیٹھنے سے ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو کار نبوت کو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے اسرار و رموز، اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں اور دلوں کو ستھرا کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی اس حیثیت سے ہے کہ ہر انسان کے اندر سوچ و فکر کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ تین طریقے سے ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام کرتا ہے یا تو اپنی پرسنل سوچ کے مطابق کام کرتا ہے، یا اپنی سوسائٹی، اپنا کلچر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی سوچ کے حساب سے کام کرتا ہے، یا اسے اللہ توفیق دے تو اچھی سوچ کے حساب سے کام کرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی ان تین سوچوں کے درمیان گھیری ہوئی ہے، یا تو وہ پرسنل سوچ پر کام کر رہا ہے، یا اس کی سوسائٹی اور کلچر کی سوچ پر کام کر رہا ہے، یا اس کو اللہ نے توفیق دی تو اچھی سوچ پر وہ کام کر رہا ہے۔ گھر میں ایک شخص ہوتا ہے جو گھر کے کسی بنائے ہوئے اصول پر چلتا نہیں۔ گھر والوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ گھر کے طور طریقے اور ڈھنگ سے نکل گیا ہے، کوئی اس کو سمجھائے تو صحیح کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر رہا ہے، خاندان کا نام بدنام کر رہا ہے، خاندان کے طور طریقے سے نہیں چل رہا، تو گویا وہ انسان اپنی سوچ پر عمل کر رہا ہے۔ اور ایک انسان کے پاس اپنی خود کی سوچ آتی ہے لیکن وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ میرے خاندان والے کیا بولیں گے، میرے گھر والے کیا بولیں گے، تو بہت سارے کاموں سے رک جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی پرسنل سوچ پہ کام نہیں کر رہا، اپنی خود کی تھیوری پہ کام نہیں کر رہا، وہ سوسائٹی کی، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی سوچ پہ کام کر رہا ہے۔ انسان کی زندگی گزرتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد اسی درمیان میں اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ میری پیچھے والی سوچ، چاہے وہ میری پرسنل تھی یا میرے خاندان کی تھی، میرے سوسائٹی کی تھی، وہ غلط تھی، اب صحیح سوچ پر میں آیا ہوں۔ آپ اور ہم غور کریں، بچپنا کھیل کود میں گزر جاتا ہے، جوانی دیوانی ہو کر گزر جاتی ہے، جب بڑھاپے کا دور آتا ہے تو مسجد کی سیڑھیاں، جائے نماز اور تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان پہلے اپنی سوچ پہ بھی عمل کر کے دیکھ لیا، اپنی سوسائٹی کی سوچ پہ بھی عمل کر کے دیکھ لیا، اور جو لوگوں کے ماحول کے اعتبار سے زندگی تھی اس پہ بھی عمل کر کے دیکھ لیا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ جس کے لیے پوری زندگی گنوایا تھا، اولاد کے لیے وہ بھی ٹھیک نہیں نکلی، کمایا تھا وہ بھی ہاتھ کو صحیح سے آ نہیں رہا ہے۔ ساری سوچوں پر عمل کر کے دیکھنے کے بعد اب اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام کی سوچ اچھی سوچ ہے، اب مسجد کا دروازہ پکڑ لینا چاہیے۔ ایسی سوچ بعد میں آتی ہے۔ بندے کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی عمر کے حساب سے اچھی سوچ عطا کر دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کی عمر میں جوانی کیسے گزارنا ہے پتہ چل جائے، بچپن کے دن میں مستقبل کو کیسے سنوارنا ہے یہ پتہ چل جائے، اور بڑھاپے میں کیسے سرپرستی کرنا ہے یہ پتہ چل جائے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کو اللہ نے بڑی بڑی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے اسی حیثیت سے، اور وہ اپنی سوسائٹی اور اپنے سوچ پر عمل کرتے کرتے زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب اچھی سوچ کا اس کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کی عمر بہت ساری گزر جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسلامی نقطہ نگاہ میں اس احکام کو بھی ذکر کیا کہ اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو سننے والوں میں بہت ساروں نے کہا کہ پہلے نکاح سے پہلے اگر آپ یہ تقریر کرتے تو ہمیں اچھا لگتا، اب تو ہم نے پہلا ہی نکاح اتنا جامع کر لیا ہے کہ دوسرے کا آپشن بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سوچ مجھے پہلے آنی چاہیے تھی۔ تو ہر انسان کی زندگی میں اچھی سوچ کے آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ سال بھر میں
سالانہ جو اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، مختلف ممالک کے لوگوں کو یا مختلف علاقے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اسی سوچ کے ساتھ بلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اپنی سوچ سے زندگی گزار رہے ہو، سوسائٹی کی سوچ سے زندگی گزار رہے ہو، آؤ سالانہ اجتماع میں تمہیں اچھی سوچ بتا دی جائے گی، اسلامی سوچ بتا دی جائے گی۔ اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کے آخر وقت میں، حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو مرنے سے پہلے اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، ہر انسان کو، لیکن آخری وقت میں پتا چلا تو اب جمع کیا کرے گا وہ، اکٹھا کیا کرے گا وہ؟ تو اس حساب سے ہماری زندگی گزرتی رہتی ہے۔ آپ یہاں سے نکلیں گے، اپنے اپنے علاقے میں چلے جائیں گے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے علاقے کا ماحول ہے، ویسی ہی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ کچھ معلومات ملتی ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ نیکی کے ماحول میں ایسے آنا جیسے ٹینٹ کے نیچے 1-2 گھنٹے بیٹھنا، پھر اس کے بعد دھوپ ملنے والی ہے، آپ اسی ماحول میں چلے جانے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹھنڈ اور یہ سائے کا احساس سمجھ لے تو دھوپ میں نکلے گا تو اپنے اوپر کچھ نہ کچھ چادر ڈال دے گا تاکہ برائی کا ماحول میرے سر پر نہ آئے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سالانہ اجتماع اسی بات کے لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ جتنی آپ کی پرسنل سوچ ہے، جتنی سوسائٹی کی سوچ ہے، ان ساری سوچوں سے آپ نے عمل کر کے جو نتیجہ لیا ہے وہ سب چھوڑیے، اسلام کی سوچ پر آئیے، بر وقت آئیے، تاکہ اللہ آپ کو خیر کی توفیق دے تو آپ کے لیے دنیا بھی بھلی ہو جائے اور آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ ورنہ قرآن پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو مسلمان نہیں ہیں، انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے، پھر اس کے بعد قیامت میں پیش ہوں گے تو وہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کہیں گے، یا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، جتنی سوچ اور عمل میں نے زندگی گزاری وہ کوئی کام نہ آئی، مٹی ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ مسلمان بھی کہیں گے یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ بھی کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ زندگی ہمیں ملتی تو ہم اچھی سوچ اور اچھا عمل کر لیتے اور آخرت میں اس کا کچھ نتیجہ چاہ لیتے۔ یہ چیز پر آ جائیں گے، ساری ان کی کہانی یہی ہے۔ اب اگر یہ قاعدہ، یہ ضابطہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لیے، جس عمر، جس مرحلے زندگی کے کسی شعبے میں ہم اور آپ ہیں، سب سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ اس میں صحیح سوچ کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ طے نہیں کیا، ہم نے طے نہیں کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا، عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو نتیجہ کبھی ٹھیک نہیں آئے گا۔ ہماری زندگیاں زیادہ تر جو متاثر ہوتی ہے وہ ماحول سے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اکثریتی ماحول کے اعتبار سے ہمارے مزاج بدلتے ہیں۔ مسلمان کو اسلام نے تہذیب دی، تمدن دیا، طریقہ دیا، کلچر دیا، سب کچھ دیا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنی زندگی میں دوسرے سے سب کچھ لے لیتا ہے، عمل کرنے لگ جاتا ہے، جب بگڑتا ہے تو پھر اسلام کی سوچ پر آنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اتنی جامع فرمائی کہ جب آپ کو نے اعلان نبوت فرمایا اور جب پہلی وحی نازل ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جسمانی اعتبار سے کپ کپی تھی، حضور تشریف لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر اڑائی، آپ نے اپنی گھبراہٹ کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو وہ انسان ہیں کہ یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سہارا بنتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مجبوروں کے پرسان حال ہے۔ یہ صفت حضور کی بیان فرمائی۔ ان ساری صفات میں ایک صفت میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے مجبور لوگوں کی مدد کرنا، مجبور لوگوں کا سہارا بننا۔ لیکن جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانا کاروبار بن گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے، مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانا۔ مدینے میں مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی یہ نہیں تھا تو مسلمان خرید کر پیتے تھے، مجبور تھے کہ میٹھا پانی ایک ہی کنویں میں ملتا تھا اور صحابہ پیسہ دے کر خرید کر پیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اس مجبوری کو ختم کرتے ہوئے کنویں کو خرید کر فری کر دیا۔ اسلام نے مجبور لوگوں کی مدد کی، مجبور لوگوں کو دور کیا،
لیکن جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں سارے کے سارے ماحول کے اکثریتی حصہ یہ بن چکا ہے کہ لوگ مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کا کاروبار بنائے ہوئے. آپ مثالیں تلاش کیجئے, سودی نظام جتنا بھی بنا ہوا ہے مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کا کاروبار ہے. اسلام مجبور لوگوں کی مدد کر کے مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے آیا, لیکن مسلمان اسی نظام اسی سسٹم سے جڑتے ہوئے جا رہے ہیں. آج تو سودی نظام پر مسلمانوں کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آ رہے کہ یہ خراب چیز ہے. سودی نظام مکمل مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے. کتنے لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں زمین کا, ایک آدمی بیمار ہے, پریشان حال ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنا مکان بیچتا رہتا ہے, گھر بیچتا رہتا ہے. پھر اس وقت ایک سامنے شخص آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آدمی پریشان ہے, مجبور ہے, جلدی سے اس کو پیسہ چاہیے, 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی 8 لاکھ میں بیچنے کے لیے تیار ہے, لوگے تو ہر ایک کا دل لالچ سے ایسے لال لال ہو جاتا ہے. کہا 10 لاکھ کی پراپرٹی 8 لاکھ میں, چلو لے لیتے. تو اس مجبور آدمی سے فائدہ اٹھانے کا کاروبار آج رائج ہو چکا. اب آئیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے صحابہ کرام میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں. بازار جاتے ہیں اور ایک گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں. گھوڑے کو دیکھتے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو وہ دوسرے جو ہیں وہ بھی صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں 300 روپے اس کی قیمت ہے. لیکن غور سے دیکھنے کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 300 کا تو نہیں لگتا, یہ تو 400 کا لگتا ہے. پھر لگام پکڑتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں 500 کا لگتا ہے. پھر اس کے بعد سواری کرتے ہیں, اس کے اوپر چڑھ کے اس کو چلا کے لے کے آتے ہیں, پھر اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو گھوڑا 800 کا نظر آتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں یہ گھوڑا تو ہے 800 کا, لیکن میں ان کو 300 میں بیچنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ 800 کا گھوڑا 300 میں کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری مجبوری ہے, بیٹی کی شادی ہے, جلدی سے بیچ کے پیسے لے کر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 800 روپے دیے اور یہ کہا کہ یہ لیجئے 800 روپے, اس کی اصل قیمت میں آپ کو دیتا ہوں. ان صحابی نے کہا کہ میں 800 کا گھوڑا 300 میں بیچ رہا ہوں, میری مجبوری ہے, لیکن آپ 300 کے گھوڑے کو 800 میں کیوں لے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے. تو کہا آپ کی مجبوری کیا ہے؟ کہا کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے حضور نے سامان کی قیمت دینے کے لیے کہا ہے, مجبوری کی قیمت دینے کے لیے نہیں کہا. میں مجبوری نہیں خرید سکتا. کاروبار اتنے بن گئے ہیں اور ہر کاروبار کو مسلمان بہت آسانی سے لیتے جا رہے ہیں, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز اسلام میں کچھ بنتی بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک لفظ ہمارے کانوں تک ٹکراتا ہے بار بار, اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے. لیکن اخلاق کے زوال کی کہانیاں اگر ہم دیکھیں تو اتنی خراب ہو چکی ہیں ہماری کہانیاں, اتنی تصویر ہماری خراب ہو چکی ہے اخلاق کی کہ مجبور آدمیوں کو تلاش کر کے کاروبار کرنے کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ ماحول ہے, یہ وہ کلچر ہے جو مسلمانوں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے, اور اسی کلچر اور اسی نظام کو ختم کرنے کے لیے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں. اصلاح معاشرہ کا معنی کیا ہوا کہ آپ اپنی سوچ جو بنا کے رکھے ہوئے ہیں, آپ کلچر اور سوسائٹی کی جو سوچ بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ ساری سوچیں صحیح نہیں ہے. صحیح سوچ اسلام کی ہے, اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے, اسی کا نام اصلاح معاشرہ. اسلام کی طرف آئیں. اسلام ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے. آپ کہیں راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہاں ایمبولینس پہنچی تو ایمبولینس پہنچنے میں مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتی ہے. اب آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مریض پریشان حال ہے, مجبور ہے, لیکن اس کو اٹھا کے لے جانے والی ایمبولینس میں بعض لوگوں کی یہ کہانی ہے کہ ایمبولینس والا اس ہاسپٹل کو لے کے جاتا ہے جہاں سے اس کو کمیشن ملتا ہے. پہلے ہی وہ پریشان ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, جان کے لالے ہیں. پھر ایمبولینس والا, اگر کوئی یہ غیر مسلم کر رہا ہے تو میرا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو اسلام نے تو یہ تعلیم دی تھی مجبور لوگوں کی مدد کرو. آپ نے ہم نے کہاں سے یہ کاروبار بنا لیا کہ ایسے ہاسپٹل لے جا کر ان کو وہاں ایڈمٹ کرا کے پھر ان سے بھی معاوضہ لے لیں اور پھر اپنے ایمبولینس کا چارج بھی زیادہ کر دیں. مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی کہانیاں ہمارے پاس. اور اس میں سب سے بڑی کہانی ہماری یہ ہے, ماں باپ ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں,
پہلے جوانی تھی تو اس حالت میں بچوں کو ڈرا بھی لیتے تھے، مار بھی لیتے تھے، ان کی تہدید بھی کر لیتے تھے، لیکن اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ان کے مقابل میں ایک بیٹا، دو بیٹے ہیں، بہویں ہیں، پوترے ہیں، سب کچھ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، بوڑھے ماں باپ ہیں، کمزور ہیں، تو اب یہ کچھ بول نہیں سکتے۔ تو بول نہ سکنے کی صورت میں یہ جب کمزور اور مجبور ہیں تو پھر بیٹا اپنی طاقت بتا رہا ہے، بہو اپنی طاقت بتا رہی ہے، پھر ان مجبوروں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں کہ ماں باپ اپنی عزت، اپنی غیرت اور اپنے منہ کو چھپانے کے لیے بچوں کی زیادتیوں کو برداشت کر رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اسلام مجبوروں کی مدد کے لیے آیا تھا، قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بندہ مومن کو یہ دعا تجویز فرمائی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے ایسی دعا کرو کہ اے مولا میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ کتنی کہانیاں ہیں گھروں کی، مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھایا۔ آج باپ مار نہیں سکتا، سوسائٹی میں میرے خلاف جا نہیں سکتا، تو ماں باپ پر ظلم و ستم کرنے کی کہانیاں بچوں کی طرف سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ سوچ پر عمل کر لیجئے، آپ اپنی سوچ پر بھی عمل کر کے دیکھ لیجئے، سوسائٹی کی بھی سوچ پر عمل کر کے دیکھ لیجئے، لیکن ایک مجھ سے وعدہ لے لیجئے کہ رزلٹ اور نتیجہ اچھا لے آئیں گے۔ آپ رزلٹ اور نتیجہ اچھا نہیں لائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں یورپ کی کہانی پڑھ لیجئے۔ اس یورپ کی کہانی میں انسانوں کو جتنی آزادی دی گئی تھی، انہوں نے انسانیت کے لیے انسانیت سوزی والا رزلٹ لے آیا۔ مسلمان بھی اگر اسی کلچر، اسی سوسائٹی، اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے تو پھر رزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا۔ کل قیامت کو پہنچیں گے تو یہ آیت مبارکہ جیسے ذکر کی گئی ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش مولا مجھے دوبارہ زندگی دے تو میں پھر اچھے سے زندگی گزاروں گا۔ مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانا، ہر لوگ جن شعبے میں جڑے ہوئے ہیں غور کر لیں وہاں پہ کہ کون شخص کیسے مجبوری کی حالت میں ہمارے پاس آیا ہوا، لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری کی حالت میں مدد کی، تو وہ مجبوری کی حالت میں مدد کیے جانے کو اسلام لانے کا سبب قرار دیا۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر اسلامی تعلیمات پر عہد لے کر بیعت کر کے اور مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے کاروبار میں دلچسپی لے رہے ہیں، یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے بالکل درست نہیں۔ میں نے 2-3 مثالیں اس لیے ذکر کی ہیں، ہر شعبے میں ہم اور آپ اگر خیال کریں گے تو پتہ چلتا ہے۔ وہ لڑکیاں جو ہمارے نکاح میں آتی ہیں، ان کو تو کئی مرد حضرات اپنی مردانگی کے دعوے اور اظہار اس طرح سے کرتے ہیں، اگر تو ٹھیک نہیں رہی تو دوسری کر کے لاتا ہوں، اگر تو ایسا نہیں کری تو تیرے کو سسرال میں تیرے میکے بھیج دیتا ہوں۔ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، وہ مجبور ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایسے موقع پہ ارشاد فرمایا جب آپ دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت سے جن چیزوں میں خوف زدہ ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد اپنی عورتوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ اس چیز کو لے کر خوف زدہ ہوں۔ یہاں ڈرا رہا ہے، وہ بچی مجبور ہے، اب گھر جا نہیں سکتی، عزت کے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد واپس جائیں گے تو عزت کیا رہے گی، تو اس مجبوری کا فائدہ مرد حضرات اٹھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کلچر میں، مسلمانوں کی تہذیب میں، مسلمانوں کے گھروں میں اگر یہ چیز آتی ہے تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں بنتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مجبور لوگوں کی مجبوری کو دور کرنے، ان کا سہارا بننے کے لیے آئے۔ ہم اور آپ اس اجتماع کے ذریعے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا کم از کم عہد کر لیں کہ میرے اور آپ کے جس علاقے سے بھی کوئی بھی مجبور آدمی ہو اس کی مدد کریں گے، حق معاوضہ جو بنتا ہے وہ لیں گے، لیکن کبھی مجبوری کو نفع بخش فائدہ یا تجارت نہیں بنائیں گے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ تک میں نے پہنچائی۔ بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے فضل خاص سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔